بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیگل نالج فار آل۔ بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں لیگل نالج فار آل، اور پھر آپ کی ویڈیو میں جو ہوتا ہے کبھی نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز، کبھی ای او بی آئی کا ذکر، اور کبھی پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کی محرومی۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بنیادی طور پر قانون کیا ہے۔ قانون مختلف ضابطوں پر مشتمل ہے، رولز پر مشتمل ہے، اور وہ رولز بہت سے محکموں کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا جو بھی کوئی ولاگ ہے وہ بہرحال قانون اور رولز ضابطوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، آج انتہائی اہم موضوع ہے ہمارا، اور یہ سوال ظاہر ہے کہ ایسا ہے کہ جو ایک وکیل کا نہیں بلکہ عام آدمی کا بھی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اگرچہ اس کے پیچھے بڑی درد بھری کہانیاں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں، حقائق ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک عام آدمی جو مسائل کا شکار ہوتا ہے، عام آدمی سے مراد آپ پورے عام آدمی کی فیملی، خصوصی طور پر ہم سینئر سٹیزنز کے لیے یہ ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، فوری طور پر اس کی جو مرحوم کی رقم ہوتی ہے اس کے بارے میں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، پینشن کا اجرا کس کے نام ہوگا۔ وہ تو رولز واضح ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی، وفاق کے حوالے سے بھی، اور یہ لوگوں کو معلوم بھی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مرحوم کی رقم پڑی ہوئی ہے وہ کس طرح نکلوائی جائے۔ اس میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اے ٹی ایم استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر قانون اور ضابطے کی بات کریں تو فوری طور پہ آپ کو نکلوانے کی بجائے پیسے، خدا نہ خواستہ آپ کسی گرپ میں آ جائیں، کیونکہ وہاں کیمرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ خاندان میں کوئی نہیں، اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں کمپلینٹ کریں گے، لیکن بعض اوقات کوئی رنجش میں آ کے بھی آپ کو وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کام آپ نے نہیں کرنا، شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیجئے۔ اگر ہاسپٹل میں انتقال ہوا ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک ثبوت ہے، اور قبرستان کی پرچی بھی۔ اس کے بعد پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیسے رقم موجود ہے وہ نومینی کو کیا ملے گی۔ پہلے تو یہ تھا کہ اس میں اسی طرح ہی ہوتا تھا، لیکن اب آ کے یہ ہے کہ اگرچہ پینشن تو حق ہی ہے جو رولز کے مطابق، لیکن ایک آپ کو یہ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا ہوں کہ پھر وراثت کے مطابق ایک تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک رقم تو وہ ہے جو ایک پینشن ہے، بینیفٹ ہے۔ یہ بینیفٹ تو رولز کے مطابق عموماً بیوہ کو ملتا ہے، یا پھر بیٹی کو اگر وہ ان میرڈ ہو، یا بیوہ کو، جو بھی رولز ہیں۔ اور پہلے یہ پنجاب کی حکومت کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ موقع ذرائع سے پھر ہم نے یہ سنا اور بعد میں تصدیق بھی ہوئی کہ پہلے شاید لائف ٹائم جو بیوہ کو ملتی تھی اس پہ قدغن لگائی جا رہی تھی، لیکن بہرحال وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ تو برسبیل تذکرہ میں نے بات کی۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو سکسیشن اپلائی کرنا چاہیے، وہ نادرا میں بھی ہو جاتا ہے۔ نادرا سے آپ کو ظاہر ہے وہ فیملی سرٹیفکیٹ ملے گا، مرحوم کا شناختی کارڈ سب سے پہلے آپ کو کینسل کروانا ہوگا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے جاری ہونے کے بعد سب کے شناختی کارڈ آئیں گے، اور اگر اس میں بظاہر کوئی پرابلم نہ ہوئی تو نادرا بہت آرام سے وہ
کر دے گا، سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا. لیکن اگر کوئی معاملہ تھوڑا بھی سا بھی پیچیدہ ہوا تو بہرحال وہ عدالت تو نہیں، تو پھر وہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ سول کورٹ جائیں. یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ نادرا کے پاس ہی جانا ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر نادرا یہ دیکھتا تھا کہ کیا یہ کیس ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں اس میں کوئی لیگل لکونہ، کوئی پیچیدگی ہوتی تو وہ ڈکلائن سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا، جس کی بنا پر وہ سول کورٹ جا کر اسے ریلیف مل جاتی. لیکن اب ہماری اطلاع کے مطابق، اب دیکھا بھی ہے، کچھ لوگوں نے بتایا بھی ہے اور آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ اب آپ کے لیے دونوں ہی راستے کھلے ہیں. یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نادرا جانا چاہتے ہیں یا سول کورٹ جانا چاہتے ہیں. تو یہ معاملہ ہو گیا، دستاویزات دیں اور وہ سکسیشن آپ کو مل گیا. اس کے بعد پھر یہ تو معاملہ ہو گیا اس رقم کا. لیکن اگر مرحوم کی کوئی جائیداد بھی تھی، عرف عام میں لوگ اسے بھی سکسیشن کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ اس میں سکسیشن دائر نہیں کیا جاتا. حالانکہ سکسیشن ہی وراثت کے حوالے سے تو یہ سکسیشن ہی ہوتا ہے، لیکن قانون کی روح سے اسے سوٹ فار ڈکلیریشن یا دعویٰ استقرار حق کہتے ہیں. دعویٰ استقرار حق آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور اس میں وہی ڈاکومنٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ، اور اس میں پھر عوام الناس کو پارٹی بنایا جاتا ہے یا خاندان کے کوئی فرد کو پارٹی بنا دیا جاتا ہے فارمیلٹی کے لیے. ڈیفینڈنٹ 4-5 بہن بھائی ہیں، بھائی کو ڈیفینڈنٹ بنا دیں گے. اس میں ضروری نہیں کہ کوئی ان کا جھگڑا بھی ہو، لیکن یہ ایک قانون کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آج کل تو یہ ہے کہ عوام الناس کا دینا پڑتا ہے اشتہار. بعض احباب پوچھتے ہیں کہ واقعی اشتہار دینا پڑا، کلائنٹس بھی یہ پوچھتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے اسے تو نوٹسز ایشو ہو جاتے ہیں، لیکن عوام الناس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کا کسی بھی کوئی بھی آدمی اگر اسے آبجیکشن ہے اس کے حساب سے، تو وہ آ سکتا ہے عدالت میں. تو اب عوام الناس کو نوٹس تو سب کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے یہ طریقہ کار رکھا گیا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر یہ نوٹس ہوتے ہیں، پارٹیز آتی ہیں، اور آنے کے بعد پھر وہ عدالت جو ہے وہ ڈگری جاری کر دیتی ہے. یعنی آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ جو کیش ہے، پرائز بانڈز ہیں، فکس ڈپازٹ اماؤنٹ آپ کی پڑی ہوئی ہے، اس کی حد تک تو آپ کو سکسیشن کرنا پڑے گا، خواہ آپ نادرا میں جائیں یا آپ سول کورٹ جائیں. اور اسی طرح ڈکلیریشن کی حد تک اگر ہم بات کریں تو اس میں فرق کیا ہے کہ وہ جائیداد جو زمین یا کوئی اس نوعیت کی جائیداد اس کے بارے میں ہوتا ہے، تو اس میں بالعموم آپ جاتے ہیں عدالت میں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کا کیس جو ہے اگر مخالفت ہو تو پھر وہ میٹر آف ایویڈنس بن جاتا ہے. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ یک طرفہ ہو جاتا ہے. اگر عوام الناس کی حد تک ہو، اخبار اشتہار ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ عوام الناس کی حد تک وہ ڈگری ہو جاتا ہے، یک طرفہ ہو کے سب کے حق میں ڈگری ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی کویسچن ہے یا آپ کا کوئی بھی لیگل معاملہ ہے تو ہم آپ کو مشاورت فراہم کریں گے اپنے ولاگ کے ذریعے.
کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے. ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے, لوگوں تک شیئر کیجیے, کیونکہ یہ مفاد عامہ کی بات ہے. طالب نقوی ایڈوکیٹ کو لیگل نالج فار آل کا سلسلہ آسان قانون سے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.